السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بک حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس کے بارے میں۔ یہ عربی میں لکھی گئی، اس کا نام تھا سور من حیات الصحابہ، اور اس کو عبدالرحمن رافت الباشا نے تحریر کیا، اور اس کا پھر اردو ترجمہ کیا گیا جو کہ محمود احمد غضنفر نے کیا ہے۔ محمود احمد غضنفر نے حیات صحابیات کے درخشاں پہلو کے نام سے بھی ایک بک کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ جو حیات صحابہ والی بک ہے، اس میں بھی کچھ صحابیات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، لیکن زیادہ تر صحابہ کا ذکر ہے اور صحابیات کا کم ہے، اور حیات صحابیات کی ایک الگ سے بک موجود ہے۔ یہ بک اکتوبر 2003 میں پبلش ہوئی، اور اسے نعمانی کتب خانہ لاہور نے پبلش کیا، اور اس کے 511 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے بہت ہی ادیبانہ اور دلچسپ ہے اور ایزی ٹو ریڈ ہے۔ اس بک کے لکھے جانے کا سٹائل بھی بہت خوبصورت ہے۔ ہر صحابی کے نام کی ہیڈنگ دے کر اس کے ساتھ اس صحابی کے بارے میں کوئی کوٹ شیئر کیا گیا ہے، اور اس صحابی کے اینڈ پہ اس صحابی کے سارے انٹروڈکشن 3 سے 4 صفحات کے انٹروڈکشن کے اینڈ کے بعد مزید مطالعہ کے لیے کچھ بکس کا بتایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو کہاں سے کر سکتے ہیں مطالعہ، اور اس بک کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ہر حصے کے اینڈ میں ریفرنس بکس دی گئی ہیں کہ کہاں سے یہ واقعات لیے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر صحابی کے نام کی ہیڈنگ دے کر ان کے بارے میں کسی کی کوئی بات کوٹ کی گئی ہے، تو چند ایک کا میں شیئر کرتی ہوں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد شیئر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بوسہ دے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ اور حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، براء بن مالک کو کسی اسلامی لشکر کا سپہ سالار نہ بنانا مبادا کے کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھے جس سے لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ اور ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں فرمایا، اس کے بارے میں ہم چیپٹر میں دیکھ لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، نحیف و لاغر ایسا جسم کہ دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دے، لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف مارکوں میں انہوں نے تحت کیا۔ آپ بڑے نڈر، جفاکش، فن سپہ گری کے ماہر، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور ایک بہادر انسان تھے، لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود پڑتے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ براء بن مالک رضی اللہ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا مبادا کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھیں جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اب میں آپ کو اس پوری بک میں سے اپنے 3 فیوریٹ صحابہ کے بارے میں جو تعارف لکھا گیا ہے وہ چیپٹر سنا دیتی ہوں، اور باقی صحابہ کے بارے میں آپ خود بک خریدنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو 3 صحابہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہیں حضرت زید الخیر، حضرت حذیفہ بن یمان، اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ جو کچھ تمہیں بتائے سچ مانو، اور عبداللہ بن مسعود جو کچھ تمہیں پڑھائے اسے پڑھ لو۔ چاہے مہاجر کہلاؤ چاہے انصاری، ان دونوں میں سے جو نسبت پسند ہے اس کا بخوشی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سنہری کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت استعمال کیے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے آپ سے پہلی ملاقات کی تھی۔ ان 2 قابل قدر نسبتوں میں سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ایک کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد مکہ معظمہ کے بنی ابس قبیلے میں پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مجبوراً یہ مکہ مکرمہ سے یثرب کوچ کر گئے۔ وہاں جا کر بنی عبد الاشہل سے اتنے گہرے روابط ہو گئے کہ انہوں نے اپنے قبیلے کی خاتون سے ان کی شادی کر دی، جس کے بطن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کچھ ایسی رکاوٹیں حائل ہوئیں کہ یہ مکہ معظمہ میں سکونت اختیار نہ کر سکے۔ مکہ معظمہ میں آمد و رفت رہی، لیکن مستقل طور پر مدینہ منورہ میں ہی سکونت پذیر رہے۔
جب اسلام کا نور جزیرہ نماء عرب میں پھیلنے لگا تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بنی عبس کے ان 10 خوش قسمت افراد میں سے ایک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے مکی اور پیدائشی اعتبار سے مدنی تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے گھر پرورش پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سرما اپنی آنکھوں میں لگانے سے پہلے ہی مسلمان بن چکے تھے۔ بچپن میں ہی سے آپ کے حالات سنتے اور اوصاف حمیدہ معلوم کرنے کا انتہائی شوق دل میں سمایا ہوا تھا۔ یہ ہر ایک ملنے والے سے یہی پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے اور آپ کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں۔ غرض یہ کہ ہر دم یہی دھن لگی ہوتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر دیدار کا شرف حاصل کروں۔ بالآخر ان سے رہا نہ گیا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دل میں سمائے ہوئے سوئے مکہ روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی باادب عرض کیا، حضور میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ آپ نے ارشاد فرمایا، چاہو مہاجر کہلاؤ یا انصاری، تمہیں مکمل اختیار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انصاری بننا پسند کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ غزوہ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے عظیم والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس سخت آزمائش میں سے صحیح سالم واپس لوٹ آئے، لیکن آپ کے والد محترم نے میدان جنگ میں جہاں شہادت نوش فرما لیا۔ ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ یہ دشمن کی تلوار لگنے سے شہید نہیں ہوئے بلکہ لا علمی کی بنا پر مجاہدین اسلام کی تلواروں سے گھائل ہوئے۔ اور یہ عجیب و غریب واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں بچوں اور عورتوں کی نگرانی حضرت یمان اور حضرت ثابت بن وقش کے سپرد کی۔ چونکہ یہ دونوں عمر رسیدہ تھے اس لیے خیموں کے پاس رہنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی۔ لیکن جب گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تو حضرت یمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، اب ہمیں کس کا انتظار ہے؟ بخدا ہم دونوں اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، ہم اس دنیا فانی میں پل بھر کے مہمان ہیں، آج گئے یا کل، کیوں نہ ہم بھی اپنی تلواریں لے کر میدان جنگ میں اتریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ پھر کیا تھا، دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالیں اور میدان کارزار میں اتر آئے۔ دونوں بے جگری سے لڑے۔ ثابت بن وقش ایک کافر کی تلوار لگنے سے شہید ہوئے، لیکن حضرت یمان رضی اللہ عنہ کا تعاقب مجاہدین اسلام کی تلواروں نے کیا اور چشمِ زدن میں انہیں گھائل کر دیا۔ دراصل وہ انہیں پہچان ہی نہ سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلسل یہ پکارتے رہے، میرا باپ، میرا باپ، لیکن چیخوں پکار میں کسی کو یہ آواز سنائی نہ دی۔ بالآخر اپنے ہی ساتھیوں کی تلوار کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، خدا تمہیں بخش دے، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کا علم ہوا، آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ کی دیت دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت حذیفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابا جان شہادت کے طالب تھے، وہ انہیں مل گئی۔ الہی گواہ رہنا، میں نے یہ دیت مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ اس کارنامے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی عزت و وقار میں اور اضافہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑی جس مشکل کا سامنا تھا وہ یہ تھی کہ وہاں یہود اور ان کے معاون منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے۔ اس نازک ترین صورتحال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے۔ یہ ایک ایسا سربستہ راز تھا جو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ منافقین کی حرکات کا خیال رکھیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس دن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول علیہ السلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پوری زندگی منافقین کے اسرار و رموز سے آگاہ رہے۔ خلفائے راشدین ہمیشہ منافقین کے معاملات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا، آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ دریافت کرتے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شریک ہیں۔ اگر حاضرین کہتے کہ وہ موجود ہیں تو آپ نماز پڑھاتے، اور اگر لوگ یہ کہتے کہ وہ موجود نہیں تو آپ اس میت کے بارے میں شک کرتے اور نماز پڑھانے سے رک جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سے پوچھا، کیا میرے سرکاری نمائندوں میں کوئی منافق ہے؟ آپ نے کہا، صرف ایک ہے۔ فرمایا، مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ کہا، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، تھوڑے عرصے ہی بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نمائندے کو منصب سے الگ کر دیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا تعارف، اور حضرت عتبہ بن غزوان اور حضرت زید الخیر کا تعارف آپ نیکسٹ ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑے سپہ سالار اور ایک بہت بڑے زمانہ جاہلیت میں ڈاکو تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا، اور ان کا تعارف بہت ہی دلچسپ ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ جزاک اللہ۔
السلام علیکم۔